کیا آپ کو حال ہی میں کوئی قابل شرم خیال آیا؟ احتیاط کریں، اے آئی شاید وہ بھی پڑھ لے، کم از کم کسی حد تک۔ سائنسدانوں نے ایک ایسا آلہ تیار کیا ہے جو انسانی خیالات کو الفاظ میں تبدیل کر سکتا ہے، یعنی پیغام لکھنا، انٹرنیٹ براؤز کرنا یا فون کو فقط دماغ کے ذریعے کنٹرول کرنا اب ممکن ہونے جا رہا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آسٹریلیا میں محققین نے ایک خاص ٹوپی تیار کی ہے جو دماغی لہروں کو پڑھتی ہے۔ جس شخص نے یہ پہنی ہو وہ خاموشی سے الفاظ دہراتا ہے جو دماغ کو الفاظ سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم ڈیپ لرننگ ماڈل سے دماغی سگنلز کا مطلوبہ الفاظ میں ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لارج لینگویج ماڈل ان خیالات کو لکھے ہوئے الفاظ میں تبدیل کرتا ہے۔ ہم LLM کا استعمال کر کے ترجمہ شدہ الفاظ ڈی کوڈ کرتے ہیں اور غلطیوں کی درستی کرتے ہیں۔ فی الحال یہ AI سسٹم 75% درست نتائج دیتا ہے۔ محققین کا ہدف 90% ہے، اور یہ تکنیک صرف الفاظ تک محدود نہیں۔ جاپان میں شرکا کو 10,000 تصاویر دکھائی گئیں اور ان کے دماغی سکین ریکارڈ کیے گئے۔ بعد میں AI نے صرف ان سکینز کی بنیاد پر تصاویر دوبارہ تیار کر لیں۔ اس قسم کی ٹیکنالوجی کو برین کمپیوٹر انٹرفیس کہا جاتا ہے۔ یہ یا تو پہننے کے قابل ٹوپی کی صورت میں آتی ہے یا دماغ میں لگنے والی چھوٹی چپ کی شکل میں۔ فی الحال تحقیق کا مرکز طبی استعمال ہے۔ ہم اس پہلو پر بھی آئیں گے، لیکن پہلے برین کمپیوٹر انٹرفیس آپ کی زندگی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ذرا تصور کریں، آپ ای میل لکھ رہے ہوں، سوشل میڈیا پر سکرول کر رہے ہوں یا کسی کو میسج بھیج رہے ہوں بغیر کسی چیز کو چھوئے۔ آپ شاید بغیر بولے اپنی سوچیں دوسروں تک پہنچا سکیں۔ سننے میں مستقبل جیسا لگتا ہے، لیکن میڈیکل میں BCI کو پہلے ہی کامیابی سے آزمایا جا چکا ہے۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس طب میں ایسے افراد کے لیے جو مفلوج ہیں یا بولنے سے قاصر ہیں، یہ ٹیکنالوجی ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کئی مریض اس کی مدد سے کمپیوٹر استعمال کر پا رہے ہیں، اظہار رائے کر رہے ہیں اور خود انحصاری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف دماغی سگنلز کو پڑھنے کی بات نہیں، بعض BCI ڈیوائسز دماغ کو تحریک بھی دے سکتی ہیں۔ اس تکنیک کو ڈیپ برین سٹیمولیشن کہا جاتا ہے، جو سگنلز کو پہچان کر مناسب وقت پر دماغ کو متحرک کر کے مرگی کے دوروں کو روکنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ طریقہ علاج ڈپریشن، اسکیزوفرینیا اور نشے کی عادات جیسے مسائل کے لیے بھی زیر تحقیق ہے، لیکن خدشات بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے دماغی ڈیٹا کو کون محفوظ کر رہا ہے، اس کا مالک کون ہے، اور کیا ٹیک کمپنیاں اس ڈیٹا سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ نیورو ٹیکنالوجی کے میدان میں کوئی واضح ضابطے موجود نہیں اور یہ صورتحال خطرناک ہے۔ ہم نے دنیا کی 18 بڑی نیورو ٹیکنالوجی کمپنیوں کے یوزر معاہدوں کا تجزیہ کیا۔ یہاں دماغی ڈیٹا کے تحفظ کا مکمل فقدان ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس ڈیٹا کو کتنا کم تحفظ دیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کو ایسے اشتہارات دکھائے جائیں جو آپ کے لاشعوری یا نجی خیالات پر مبنی ہوں، کیا آپ واقعی چاہیں گے کہ نیورالنک یا کوئی اور کمپنی آپ کے دماغ کے اندر جھانکے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ ایک طبی انقلاب ہے یا اس کے خطرات فوائد سے زیادہ ہیں؟ ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔